أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. सूरतुल मुद्दस्सिर की ये 31 आयतें हैं जिनके अभी आपके सामने तिलावत की गई। इससे पहले कि इन आयतों की तशरीह आपकी खिदमत में रखी जाए, बतौर तमहीद कुछ वजाहतें आपकी खिदमत में रखी जाती हैं, जिनमें पहली बात तो ये है कि ये सूरत कब नाजिल हुई। मुफस्सिरीन में थोड़ा सा इख्तिलाफ है और उस इख्तिलाफ का सबब दरअसल हदीस की किताबों में पाई जाने वाली एक रिवायत है। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो ये इख्तिलाफ लफ्जी है, हकीकत में नहीं है, और जो रिवायत है उसको समझने में थोड़ा सा तसामुह हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुझ पर जब पहली वही आई इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ल इंसान मिन अलक़, ये 5 आयतें हैं शुरू की सूरतुल अलक़ की जो गारे हिरा में नाज़िल हुई। वाक़या आपने तफ़सील से सुना होगा। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ और आयतें नाजिल हुई, लेकिन उसके बाद फिर एक मुद्दत तक कोई सूरत या कोई आयत नाजिल नहीं हुई। उस मुद्दत को सीरत निगार फ़तरतुल वही कहते हैं। फितरत मतलब कि आप पौ से, फितरत तो नेचर को कहते हैं, ये ते से है और बिल फतहा फा पर ज़बर है। फतरतुल वही इसको कहते हैं।
کم و بیش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ 6 مہینے کی مدت رہی جس میں کوئی وحی نہیں آئی، اور جس کی وجہ سے مجھے بڑی بے چینی رہتی تھی۔ اس اثنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مکے کے خاص لوگوں کو اطلاع ہو چکی تھی کہ آپ اللہ کے رسول منتخب ہوئے ہیں، بعثت ہو چکی ہے۔ تو بعض حلقوں میں چیما گوئیاں بھی تھی، سرگوشیاں بھی تھی کہ ان کو کیسے رسول بنا لیا گیا۔ اسی اثنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ المدثر نازل ہوئی، ایک مدت کے بعد، 6-8 مہینے کے بعد۔ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ایک مدت گزرنے کے بعد یہ پہلی وحی تھی۔ تو بعض کم عمر صحابہ جنہوں نے مدینہ منورہ میں اسلام قبول کیا تھا یا بچپن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا تھا، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ پہلی وحی تھی، اور اس کی وجہ سے بعض مورخین یہ سمجھنے لگے کہ نزول کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی وحی تھی۔ نہیں، نزول کے اعتبار سے تو سب سے پہلی وحی، جیسے کہ امام بخاری نے بھی روایت کی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، اور یہ ایام فترت کے بعد، ایک مدت کے گیپ کے بعد جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ ہے سورہ مدثر۔ اس کی ابتدائی آیتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، بعض روایتوں کے مطابق 10 آیتیں، پھر بعد میں اور دیگر آیتیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص کیفیت بیان فرمائی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کے اندیشے کی وجہ سے، وحی کی اس خاموشی کی وجہ سے، اور جو پہلے واقعات پیش آئے، حضرت جبرائیل امین کا نزول اور بھیجنا اور گلے سے لگانا اور اقرأ بسم ربک الذی خلق کہنا، یہ سب حالات ایسے تھے کہ آپ کبھی کبھی شال اڑا کرتے، زمین حکم آپ نے دیا تھا، اور کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دثار اوڑھتے۔ دثار ایک قسم کا اوڑھنے کا بستر ہوا کرتا تھا، اور چونکہ وہ جسم سے لگا کرتا تھا اسی لیے اس کو دثار کہتے ہیں، جیسے ہمارے پاس عام طور پر رضائی اور لحاف وغیرہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 سبب سے، ایک تو یہ کہ انسان اگر کوئی غور کرنا چاہتا ہو تو تنہائی کے لیے کپڑا وغیرہ لپیٹ لیتا ہے، اس وجہ سے بھی، اور دوسرے بیرونی حالات اور مخالفتوں کی وجہ سے یہ چادر یا دثار اوڑھ کر لیٹ جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر یا ایھا المزمل فرمایا جیسے کہ گزر چکا ہے، اور یہاں فرمایا یا ایھا المدثر، جس کے معنی ہوتے ہیں دثار کا دوشالہ اوڑھ لینے والے، آپ اٹھ جائیے، کھڑے ہو جائیے، اے مدثر قم فانذر، اب آپ کھڑے ہو جائیں اور دعوت کا فریضہ انجام دیں۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے تاکید کی کہ آپ قیام اللیل کریں، اور میں نے اس موقع پہ آپ کی خدمت میں یہ بات رکھی تھی کہ فریضہ دعوت، بالخصوص فریضہ نبوت انجام دینے کے لیے قیام اللیل انتہائی ضروری ہوتا ہے، اسی سے انرجی ملتی ہے۔ اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ایک بہت بھاری ذمہ داری ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں۔ وہ بھاری ذمہ داری کا آغاز ہو رہا ہے اس صورت میں، قم فانذر، کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو آگاہ کرنا شروع کر دیں، لوگوں کے درمیان انذار کا فریضہ انجام دیں، جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ غلط روش پر چلنے کی وجہ سے جو غلط نتائج برآمد ہوتے ہیں ان سے آگاہ کر دینا، باخبر کر دینا، جیسا کہ آگے خود صورت میں اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرما رہا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا۔
اور ارشاد فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی تکبیر بیان کیجئے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرنا اس کے معنی صرف اور صرف اللہ اکبر کہہ دینا نہیں تھا، بلکہ مکہ مکرمہ کے اس بت خانے میں جہاں لوگوں نے سینکڑوں بت سجا رکھے تھے، وہاں اللہ کی عظمت بیان کرنا ہے. اور اللہ کی عظمت بیان کرنا ہے اس کے معنی یہ کہ بتوں کی نفی کرنا ہے، یہ بتلانا ہے کہ یہ بے جان لاشیں کسی کام کے نہیں ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ بہت ہی اہم کام ہے، بہت ہی اہم فریضہ ہے، بڑی ہلچل مچنے والی ہے، بڑی مخالفتیں ہونے والی ہے. لیکن اب اللہ کا حکم ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ اپنے رب کی آپ کو تکبیر بیان کرنی ہے. اب اسی سے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم لیا، اخذ کیا، استحباب کیا کہ نماز کا آغاز ہوگا تکبیر سے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چل کے جب نماز فرض ہوئی، اس کی شکل دی گئی، تو صاف صاف ارشاد فرمایا کہ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ، آغاز ہوگا نماز کا اللہ اکبر کہہ کر، اور اختتام ہوگا نماز کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر. تو یہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اب اس کی تفسیر، عملی تفسیر امت کو مل گئی. دیکھیے کہ رب کے تکبیر کی سب سے عمدہ، سب سے اعلیٰ شکل وہ نماز ہی پڑھنا. قیام اللیل کا تذکرہ سورہ مزمل میں ہے، یہاں آغاز نماز کا تذکرہ. اور جن حضرات کا قرآن پاک کا مطالعہ نہیں ہے، جو عربی سے واقف نہیں ہے، ایک دو ترجمے پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد سے وہ کہتے ہیں کہ نماز وہ اپنی شکل میں، جو شکل میں ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے لی ہے، تو یہ نماز قرآن سے ثابت نہیں ہے، حدیث میں، وہ غلط فہمی میں. ایک ایک چیز قرآن مجید میں ہے. آغاز نماز کہاں سے ہوگا؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہاں سے نماز کا آغاز ہو رہا ہے. اور جیسے گزشتہ صورت میں گزر چکا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پھر قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، پھر رکوع ہوگا، پھر سجود. منضبط کر کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ورنہ جڑ اور حقیقت تو قرآن پاک میں بیان کر دی گئی. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ کی عظمت آپ کو بیان کرنی ہے. اور عجیب و غریب آیت ہے، اگر آپ اس کے حروف گن لیں رَبَّكَ فَكَبِّرْ اور پھر اس کو کھول دیں، الگ الگ حرف را با کاف، پھر فا، پھر کا کاف با را، اور اس کو الٹا پڑھیں تو پھر رَبَّكَ فَكَبِّرْ ہوتا ہے. یہ آیت اگر آپ معکوس پڑھیں گے، اس کے حروف کو الٹی ترتیب سے اگر آپ پڑھیں گے تب بھی رَبَّكَ فَكَبِّرْ ہی رہے گا. یہ عجیب و غریب آیت ہے. اور اس آیت کو، تنہا اس آیت کو بہت سارے مفسرین نے قرآن مجید کا ایک معجزہ قرار دیا ہے کہ رب کی تکبیر ہر حال میں رب کی تکبیر ہے، ہر صورت حال میں رب کی تکبیر ہے. لہذا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، حکم یہ کہ اے مدثر اب آپ کو کھڑے ہونا ہے، دعوت دین سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے اور رب کی عظمتیں بیان کرنی ہے. دعوت کی جو جڑ ہے یاد رکھیے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا کرنا ہے. ظاہری چیزیں تو بعد میں آتے رہیں گی، وراثت کے احکام کی کیا حکمتیں ہیں، طلاق کے پیچھے کیا اثرات ہیں، نکاح کیسا ہونا چاہیے، وہ تو آپ بعد میں سمجھاتے رہیں گے. اسلام کا معاشی نظام کیا ہے، سود کی حرمت کا سبب کیا ہے، یہ سب بات کی چیزیں. پہلے رب سے تو جوڑا جائے بندے کو، اور یہی وہ چابی ہے جس کو انبیاء علیہ السلام نے استعمال کیا اور تبدیلی پیدا کر دی اپنی قوموں میں. اس ترتیب میں اگر تصاہل ہو جائے، جزویات میں بحث ہو اور بنیاد کی طرف دعوت نہ ہو تو پھر بڑا جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ تاکید کر رہا ہے کہ رب سے واقف رہو، اس کی عظمتیں، اس کی رضاکیت بتاؤ، اس کی خالقیت بتاؤ، اس کے احسانات بتاؤ. بندہ رب کا تو ہو جائے، پھر احکام پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا.
اور اس کے لیے ارشاد فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور آپ کے کپڑوں کو خوب پاک ہونا چاہیے، وَثِيَابَكَ، اور آپ اپنے کپڑے فَطَهِّرْ، اس کو خوب پاک رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ لباس کی پاکی اختیار کی جائے، کیونکہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ اندرون آپ کا پاک ہے بیرون چاہے جتنا گندا رہے، نہیں، اسلام کہتا ہے ظاہر بھی صاف ستھرا رہے، اندرون بھی صاف ستھرا رہے، ظاہری پاکی، باطنی پاکی، ساری چیزوں پر اسلام نے توجہ دی، کیونکہ یہ دین جامع دین ہے۔ اگرچہ کہ بہت سارے مفسرین نے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کا ترجمہ دوسرا کیا ہے، اور انہوں نے ثیاب سے مراد قلب لیا، کیونکہ عرب شعراء عام طور پر ثیاب کہہ کر دل مراد لیتے ہیں، بالخصوص جو عربی کا بہت ہی نامور بڑا شاعر سمجھا جاتا ہے دور جاہلیت کا امرؤ القیس، اس نے ایک مقام پر خاص طور پر یہی کہا کہ اگر میرے اخلاق کو، میرا کردار تم کو برا لگ رہا ہے، فَسُلِّ ثِيَابِي مِنْ ثِيَابِكِ تَنْسُلِي، تو اپنے کپڑے میرے کپڑوں سے الگ کر کے چھٹی کر لو، الگ ہو جاؤ۔ تو وہاں پہ سارے مترجمین نے ترجمہ کیا کہ اپنے دل کو میرے دل سے الگ کر لو، قصہ ختم ہو جائے، ہم تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ تو وہاں ثیاب کا ترجمہ دل سے کیا گیا ہے۔ اور ایک بڑا شاعر ہے، بڑا سورما بھی تھا، تو اس نے اپنے دشمن کے لیے یہ کہا کہ فَشَكَكْتُ بِالرُّمْحِ الْأَصَمِّ ثِيَابَهُ، الرمح الاسم کہتے تیز نیزہ، بڑے نوکدار تیز نیزے سے میں نے اس کے کپڑوں کو پھاڑ دیا، یہ کون سی بہادری ہے؟ یہ تو بہادری کی بات نہیں ہے نا، کہ وہ تو ٹیلر تھوڑی کپڑے پھاڑ رہا ہے، تو سرما ہے۔ لہذا تمام شرح کرنے والے شعر کی، سارے عرب شعراء جو شرح کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ثیابہ سے وہاں پہ مراد صدر ہوا ہے، میں سینہ چیر دیا اس کا، اپنے دشمن کا۔ فَشَكَكْتُ بِالرُّمْحِ الْأَصَمِّ ثِيَابَهُ، میں نے تیز بھاری دار نیزے سے اس کے سینے کو چیر دیا، اس کے دل کو نکال دیا، باہر کر دیا۔ تو یہ دل اور سینے کے معنوں میں بھی چونکہ ثیاب کا لفظ عربی میں مستعمل تھا، اسی لیے بہت سارے مفسرین نے تشریح کی وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ آپ اپنے نفس کو، اپنے دل کو، آپ اپنے اندرون کو پاک رکھیں، اس میں کسی قسم کا کوئی کینہ نہ آئے، اس میں ریاکاری نہ آئے، دکھاوا نہ آئے، یہ بھی مطلوب ہے، یہ بھی مطلوب ہے۔ اور اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، نہ صرف حکم دیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی جو ڈیوٹیز بتائی ہیں، فرائض منصبی، 3-4 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، کہ رسول دلوں کو صاف ستھرا کرتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں، اندرون کو پاک کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے ہے، یہ مفہوم بھی لیا جا سکتا ہے، دونوں میں کسی قسم کا تضاد نہیں ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، آپ اپنے لباس کو بھی خوب پاک رکھیں، دل کو بھی خوب پاک رکھیں، کیونکہ جو داعی ہوتا ہے اس داعی کے دل میں کینہ نہیں ہونا چاہیے، عناد و دشمنی نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے بڑی مخالفتیں کی تھی، اس نے میرے ساتھ بدتمیزیاں کی تھی، اب اس کا اسلام قبول نہیں ہوگا، ہرگز نہیں۔ معاف، عفو درگزری، دل کھلا ہوا ہو، یہ صفت دائی کی ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ تاکید فرما رہا ہے کہ ہم کا دل کھلا ہوا ہو، کوئی کینہ باقی نہ رہے، کوئی نفرت باقی نہ رہے، عداوت باقی نہ رہے، دل بالکل صاف ستھرا، شفاف، چمکتا ہوا شیشہ رہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بڑے بڑے دشمن آئے، صحابہ کو ناگوار گزرتا تھا کہ کسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف نہ کریں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیتے تھے، نہ صرف معاف فرما دیتے تھے، اپنے حلقے احباب میں لے لیتے تھے۔ ابو سفیان نے اسلام قبول کیا شدید مخالفتوں کے باوجود، جنگ بدر ان کے سبب ہوئی، جنگ احد میں انہوں نے قائدانہ کردار ادا کیا، کتنی مخالفتیں رہی، لیکن بالآخر فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا۔ کسی صحابی کے اندر جرأت نہیں ہو رہی تھی کہ ان کی سفارش کرے، وہ خود پہنچ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا،
اللہ تعالیٰ نے چونکہ حکم دیا تھا کہ جو بھی مسلمان ہوگا اس کے اسلام کو قبول کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کیا، نہ صرف معاف کیا، آگے چل کر آپ دیکھیں گے فتح مکہ کے موقع پہ اعلان کیا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن، ان کو ایک اعزاز دیا، ان کو ایک اعزاز دیا۔ پھر انہوں نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول میرے جو لڑکے ہیں معاویہ، لوگ ان سے بہت زیادہ بے تکلف نہیں ہو رہے ہیں، تحفظ برت رہے ہیں، ریزرویشن، کیونکہ کچھ بیک گراؤنڈ تھا نا، پرانی چیزیں تھی ذہن میں بہرحال صحابہ کے۔ تو پھر اس موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پاس بھیج دو معاویہ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ آپ نے وحی لکھانی شروع کر دی، وہ کاتب وحی ہو گئے، ایک اعزاز مل گیا، ایک مقام ہو گیا، لوگ قریب ہوتے چلے گئے، ان کی عزت معاشرے میں بڑھتی چلی گئی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت قلبی، عفو اور درگزری، معاف فرما دینا، سینے سے لگا لینا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، یہ داعی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے تاکید کی کہ آپ کھڑے ہو جائیں، فریضہ دعوت انجام دیں، رب کی عظمتیں بیان کریں اور اپنے کپڑوں کو یا اپنے دل کو پاک رکھیں، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور ناپاکیوں سے بڑی احتیاط کیجئے۔ یہ میں نے ایک کھلا ہوا عمومی ترجمہ کیا، لیکن زیادہ تر مفسرین نے رجز، رجز، رجز تینوں شکلوں میں جو لفظ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر آیا ہے تو اس سے شرک کی نجاستیں مراد لی ہیں، شرک کی نجاستیں۔ لہذا گویا ترجمہ یہ ہوگا کہ خرافات، شرک کی نجاستیں، شرک یا رسوم، شرک کی تقاریب، شرک کے سیلیبریشن، فنکشن، یہ سب سے آپ احتیاط کیجئے، یہ سب سے آپ دور ہو جائیں گے، کسی کے آپ قریب نہ جائیں۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد وہ گناہ ہیں جو سزا کا سبب بنتے ہیں، لہذا گناہوں سے اجتناب کیجئے، یہ مفہوم بھی مطلوب ہے۔ لہذا فرمایا کہ آپ شرکیہ اعمال، شرکیہ مراسم اور شرکیہ فنکشنز، یہ سب سے بھی اجتناب کریں، گناہوں سے احتیاط کریں۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ، اور کسی پر آپ اس لیے احسان نہ کریں کہ اس کے بدلے میں کوئی اچھی چیز آ جائے۔ انسان احسان کرتا ہے اور احسان کرتے ہوئے توقع رکھتا ہے کہ بعد میں اس کا سلوک میرے ساتھ اچھا ہو، یہ جب اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے میری مدد کرے۔ یہاں تک کہ اولاد پر خرچ کرتے ہوئے انسان کے ذہن میں نیت ہوتی ہے، اور کوئی برائی نہیں ہے، اسے روکا نہیں گیا کہ میری اولاد نوجوان ہو جائے گی، میں پیرانہ سالی میں بوڑھا ہو کر جب اپنے اولاد کے پاس رہوں گا تو میری اولاد بدلے میں خدمت کرے گی۔ یہ کیفیت انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اندر نہیں آنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا کہ معاوضہ مل جائے، کچھ بدل مل جائے، کچھ شکرانہ مل جائے، کچھ سہارا ہو جائے، ہرگز نہیں۔ ارشاد فرمایا وَلَا تَمْنُنْ، اور کوئی احسان آپ نہ کریں اس عالم میں کہ آپ اس میں کثرت چاہتے ہو، اس میں آپ اضافہ چاہتے ہو، وہ لوٹ کر آپ کو اچھی شکل میں ملے، ایسا کوئی جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کا تو معاملہ یہ کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں محض للہ، اللہ کے لیے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، بدلہ تو بدلہ بڑی بات ہے، ریوارڈ اور بدل یہ تو بہت بڑی بات ہے، تھینک یو کہو، شکریہ کہو، اس کی بھی ہم کو توقع نہیں، لے لو ہمارا احسان، چلے جاؤ، بھول جاؤ، وہ فراموش کر دو، بس اللہ کے ہو جاؤ، یہ ہماری دعوت ہے۔ لہذا فرمایا کہ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ، کہ آپ احسان نہ کریں اس امید پر کہ یہ اضافے کے ساتھ لوٹ کر آئے گا، استکثار، کثرت ہو جائے گی، اس میں کثرت کی خواہش میں آپ احسان نہ کریں، یہ صحیح ترجمہ ہوگا۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، حالات عجیب و غریب آنے والے ہیں، آپ کو اپنے رب کے لیے ثابت قدم رہنا ہے، اللہ کے لیے آپ کو ثابت قدم رہنا ہے، اور ثابت قدم رہنا اس لیے نہیں ہے کہ حکومت قائم کرنی ہے، تھوڑا وقت لگے گا، تھوڑے حالات کو سازگار کرنا پڑے گا، نہیں،
بس مولا کی خوشنودی کے لیے آپ کو ثابت قدم رہنا ہے. باقی نتیجے کیا کیا برآمد ہوں گے، کیسی مخالفتیں ہوں گی، کیا ہوگا، وہ بس اللہ ہی جانتا ہے. یہاں تک کہ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ کہ اس وقت تک یہ سلسلہ دراز رہے گا اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کا، اس ہلچل کا، جب تک کہ پھر ناقور میں سور نہ پھونک دیا جائے. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ناقور کہتے ہیں اس کو جس کو نرسنگا کہتے ہیں، جس میں پھونکنے سے بڑی سی آواز ہوتی ہے، سنگ ٹائپ ایک چیز ہوتی ہے. اصلاً تو اس کو کہتے ہیں، لیکن یہ عالم الغیب کی چیزیں ہیں. یہ ایک عجیب و غریب سور ہوگا، ایک بڑی چیز ہوگی جس میں پھونکا جائے گا. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ اور جب اس میں پھونکا جائے گا، سور پھونکنے والا فرشتہ جب اس میں پھونکے گا تو ایک آواز پیدا ہوگی، اور وہ آواز بہت جان لیوا ہوگی. وہاں سے قیامت شروع ہوگی. پہلے دھیرے دھیرے ہوگی، انسان گھبرائے گا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. گھروں سے باہر نکلیں گے، تحقیق کریں گے. اس کے بعد پھر باہر بھی آواز سنائی دے رہی ہے، اندر بھی. گھروں میں آئیں گے، گھر بند کر لیں گے. آواز بڑھے گی تو معلوم یہ ہوا ہے گھر تھر تھر کانپ رہا ہے، شیشے چٹک رہے ہیں اور دروازے تھر تھرا رہے ہیں، کپ کپا رہے ہیں. دھیرے دھیرے یہ سوچے کہ زلزلہ ہے، اور زلزلے سے بچنے کے لیے میدان میں بھاگنے کے لیے اپنی اہلیہ کو، اپنے بچوں کو، اپنے قیمتی سامان کو پیٹ پہ رکھ کے بھاگنا شروع کریں گے. لیکن ہر میدان میں یہ تھراہٹ، جنبش، یہ موومنٹ یہ پیچھا نہیں چھوڑے گی. تو انسان جنگلوں کی طرف بھاگے گا تو حیرت انگیز منظر دیکھے گا کہ جنگل سے جنگلی جانور شہر کی طرف بھاگ کر آ رہے ہیں بھاری گھبراہٹ کے. اب یہ گھبراہٹ بڑھے گی تو کیا ہوگا؟ پہلے تو سامان جو تھا وہ چھوڑیں گے، یہ سونا، یہ سرٹیفکیٹ، یہ دولت، کیش، یہ چھوڑو، اب کام آنے والی نہیں. وہ چھوڑ کر بھی بھاگ رہے ہوں گے کہ دھیرے دھیرے سوچیں گے کہ میں تو تیز بھاگ رہا ہوں، یہ محترمہ سلو بھاگ رہی ہے، آہستہ سے ہاتھ چھوڑ دیں گے. اور پھر بھاگتے بھاگتے ماں یہ سوچے گی یہ 6 مہینے کا بچہ بوجھ بن رہا ہے، اس کو کسی کنارے چھوڑو. نفسی نفسی کا عالم. اور یہ آواز بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، سینے پھٹیں گے، زمین پھٹے گی، قیامت برپا ہوگی. اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر بیان فرمائی. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ وہ بہت سخت دن ہوگا. اس دن کو آسان دن نہ سمجھو. تم فَأَنذِرْ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فریضہ انذار انجام دیجئے، آگاہ کیجئے. تو آگاہ کر دیجئے قیامت کس کو کہتے ہیں، قیامت کی ہلچل کس کو کہتے ہیں، قیامت کیسے برپا ہوگی. وہ بڑا اہم دن ہوگا، عسیر مشکل دن ہوگا، پیچیدہ دن ہوگا، سخت دن ہوگا. علی الکافرین غیر یسیر جو انکار کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی ہلکا دن نہیں ہوگا. ایمان والوں کے لیے البتہ دھیرے دھیرے ہلکا ہو جائے گا. جب ان کو یقین آ جائے گا یہ قیامت کا دن ہے، میدان حشر کی طرف ہم کو جانا ہے، تو ان کو سکون ملتا چلا جائے گا. لیکن انکار کرنے والوں کو اس دن سختی، اس دن کی بڑھتی چلی جائے گی، گھبراہٹ بڑھتی چلی جائے گی، تباہی بڑھتی چلی جائے گی. علی الکافرین غیر یسیر ذرنی ومن خلقت وحیدا. یہ 10 آیتیں کہتے ہیں کہ پہلی مجلس میں نازل ہوئی، اس کے بعد سے پھر یہ آیتیں نازل ہوئی ولید ابن مغیرہ کے سلسلے میں، جو بڑے کھاتے پیتے صاحب تھے، بڑی تجارت تھی ان کا. جب بھی قافلہ تجارت کا روانہ ہوتا تو وہ 100 اونٹ رکھتے، اور جب واپس آتا مکہ مکرمہ میں داخل ہوتا تو ان کا آرڈر تھا کہ ایک راستے سے نہیں داخل ہونا. جتنے راستے تھے، چھوٹی سی بستی تھی نا، تو ہر راستے سے اونٹ داخل ہوتے، بیچوں بیچ جمع ہوتے تھے. ایک شان و شوکت. اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی خوب عطا کی تھی، یہاں بھی تذکرہ فرما. دولت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 بیٹے، بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ طائف میں بھی انہوں نے ایک شادی کی تھی، وہاں بھی 3 بیٹے تھے، واللہ اعلم. 10 بیٹوں کا تذکرہ تو وضاحت کے ساتھ آتا ہے. تو یہ کھاتے پیتے بھی تھے اور اولاد بھی ان کی بڑی طاقتور. لیکن ان کا عالم کیا تھا؟ یہ اسلام کے مخالف تھے. ذرنی ومن خلقت وحیدا. یہ اپنی دولت کی وجہ سے، یہ اپنے بچوں کی وجہ سے، اپنے خاندان اور قبیلے کی مضبوطی کی وجہ سے
اور ان کا جو بیک گراؤنڈ مضبوط تھا اس وجہ سے اپنے آپ کو یکا وطن مانتے تھے، منفرد، میں اکیلا ہوں، میرا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ چنانچہ ان کا عالم یہ ہوا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا، مکہ مکرمہ میں مجھ جیسا غنی امیر آدمی، ادھر طائف میں امیر لوگ، یہ دو بستیوں کے بڑے بڑے امیر لوگوں کو چھوڑ کر، سرداران قریش کو چھوڑ کر، یہ یتیم کے اوپر نبوت کیسے نازل ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، علی رجل من القریتین عظیم، کہ دونوں بستیوں میں سے کسی امیر آدمی پر یہ نبوت کیوں نازل نہیں ہوئی۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے آپ کو منفرد سمجھنے والا، ذرنی ومن خلقت وحیدا، اے رسول جس کو میں نے تنہا تنہا پیدا کیا تھا، اکیلا پیدا کیا تھا، اس کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دیجئے، مجھ پہ چھوڑ دیجئے۔ مخالفین کی خبر لینا، مخالفین کی مخالفتوں کا جواب دینا، بلکہ مخالفین کی مخالفتوں پر توجہ کرنا، کان دھرنا بھی نبیوں کا کام نہیں رہا۔ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا عام اصطلاح میں کتا بھوکتا رہتا ہے، نظر انداز کرو، صحیح معنوں میں وہی کیفیت ہوتی تھی۔ انبیاء علیہ السلام اپنا کام کرتے تھے۔ اور غیر نبی کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ نبی اور غیر نبی میں ایک بڑا فرق، کئی فروق ہے، عظمتوں کے اعتبار سے تو کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن جو ظاہری اعتبار سے ہم سیرت میں مطالعہ کرتے ہیں، غیر نبی اپنے مخالفین کے جواب دیتے دیکھتے رخ بدل جاتا بیچاروں کا۔ وہ چلے تھے کوئی بڑا مسئلہ لے کر سلجھانے کے لیے، لیکن وہ اپنا مقصد بھول جاتے ہیں، مخالفین کے جوابات اس میں الجھ جاتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام روز اول جو کہتے ہیں نا قل لا الہ الا اللہ تفلحون، آخری دن تک اس پر لگے رہتے ہیں۔ مخالفت چاہے مملکتوں کی ہو، افراد کی ہو، قبیلوں کی ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، کام نہیں کرتے اس پر۔ فرمایا یہی کیفیت آپ کو اپنانی ہے، ذرنی ومن خلقت وحیدا، آپ مجھ پر چھوڑ دے اس شخص کو جس کو میں نے تنہا پیدا کیا تھا۔ اس کو اپنے مال پر غرور ہے، امیر ہونے کی وجہ سے دربار لگتا ہے، ساتھی ہے، احباب ہے، ہاں میں ہاں ملانے والی پبلک ہے، بال بچے ہیں، نوجوان بیٹے ہیں، ساتھ کھڑے رہتے ہیں، لیکن اس دن کو وہ یاد کر لے جب پیدا ہوا تھا تنہا تھا۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ ایسے ہی جیسے تم پیدا ہوئے ہو تنہا، بالکل اکیلے، ہم میدان حشر میں بھی کھڑا کریں گے، کوئی پارٹی ساتھ دینے کے لیے نہیں آئے گی، بھیڑ بال بچے خاندان کنبا کوئی ساتھ نہیں دے گا، اکیلے بالکل۔ لہذا جو اکیلے پیدا ہوا تھا، اس کو جس کو میں نے اکیلا تنہا پیدا کیا تھا، اس کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دے، میں اس کو دیکھ لوں گا۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، میں نے اس کو پھیلی ہوئی دولت عطا کی۔ وہ سمجھ رہا ہے اس کا کارنامہ ہے، اس کی لیاقت کا نتیجہ ہے، اس کی ذہانت کا نتیجہ ہے، وہ بے وقوف ہے، اللہ کا عطیہ ہے، اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اور عربی شاعر نے بہت سمجھداری کی بات کہی، اس نے کہا اگر عقل کی بنیاد پر دنیا ملتی تو بیل تو بھوکے مر گئے ہوتے، عقل کہاں رہتی ان کو، لیکن غذا تو ان کو آپ جانتے ہیں گھمپا بھر بھر کے ملتی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو عطا کرتا ہے وہ عقل کی بنیاد پہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت کی بنیاد پر ملتی ہے دنیا، اللہ تعالیٰ کی حکمت کی بنیاد پر ہو۔ اس کا عالم یہ ہے کہ تُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، وہ چائے والے کو حکمران بنا سکتا ہے، حکمرانوں سے چائے دکھوا سکتا ہے، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی شان ہے۔ لہذا غرور نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے کہ میرے پاس ہوتے ہیں، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس کنبہ ہے، خاندان ہے۔ فرمایا وَجَعَلْتُ لَهُ، میں نے مَالًا مَمْدُودًا، پھیلا ہوا، پھیلی ہوئی دولت، بکثرت دولت اس کو عطا کی۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، اور وہ لڑکے عطا کیے جو حاضر باش رہتے ہیں، شہودا کھڑے ہوئے ہیں، نام لیتے ہی جی ابا کہہ کے حاضر خدمت کے لیے، حاضر باش قسم کے بچے میں نے دیے۔ وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيدًا، راستہ میں نے ہموار کیا، تجارت اس کی ہو رہی ہے، اونٹ اس کے سفر کر رہے ہیں، قافلے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ساری چیزیں اس کی ہے، جائیداد مکہ مکرمہ میں بنا رکھا ہے، ایک باغ طائف میں خرید رکھا ہے، ساری چیزیں یہ محض میرا احسان ہے، میں نے راہیں ہموار کی۔
اور موصوف کا عالم یہ ہے کہ ثم یطمع ان ازید، حفظ بھی ہے، ابھی اضافہ ہو اور اس کو ملتا چلا جائے، اس کی بھی خواہش ہے، ابھی خواہش ختم نہیں ہوئی کہ سب مل گیا ماشاءاللہ اچھے حالات، بلکہ ان کے اندر ابھی یہ خواہش ہے، یہ حرص ہے، یہ لالچ ہے کہ اور ترقی ہو اور ملتا چلا جائے۔ کلا، نہیں، یاد رکھو اب نہیں، اب ہم تمہاری نکل کھینچیں گے۔ انہ کان لآیاتنا عنیدا، وہ میری آیتوں کی مخالفت کر رہا ہے، وہ میری آیتوں کا دشمن ہے، وہ میرے کلام پاک کا دشمن ہے، نتیجہ یہ کروں گا سأرہقہ صعودا، اس کو ایک سخت مقام پر چڑھاتا چلا جاؤں گا میں۔ ارحاق کے معنی ہوتے ہیں، ارحق عربی میں جب آتا ہے کسی بوجھ تلے دبا دینا، کسی بوجھ میں پھنسا دینا، یہ ہے ارحاق۔ اور صعود کے معنی ہوتے ہیں اوپر چڑھنا۔ سأرہقہ صعودا، اوپر چڑھتے ہوئے انسان کو جو مشقت پیش آتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، بالخصوص اگر بوجھ لے کے وہ اوپر چڑھ رہا ہے تو کیا حشر ہوتا ہے، اس کو آپ سامنے رکھیے کہ ہم اس کو مصیبتوں کے پہاڑ پر چڑھائیں گے۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ دراصل جہنم میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہی صعود ہے، اور اس پر اس کو چڑھایا جاتا ہے روزانہ، چڑھ کر جب چوٹی پر پہنچ جاتا ہے تو وہاں سے گرا دیا جاتا ہے، پھر چڑھایا جاتا ہے، مستقل اس عذاب میں وہ مبتلا ہے۔ واللہ اعلم، لہذا فرمایا کہ ہم عنقریب اس کو ایک مصیبت پہ چڑھائیں گے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عقل دی، اللہ تعالیٰ نے کنبہ دیا، بڑے اچھے خاندان کا تھا۔ قریش کی دو معزز شاخیں تھی، ایک بنی ہاشم جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تولد ہوئے، اور ایک بنی مخزوم جس میں ابو جہل بھی تھا، جس میں یہ ولید بن مغیرہ بھی تھا۔ بڑی معزز شاخ سمجھی جاتی تھی، تو اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا وہ اللہ کی بات مانتا۔ دولت اللہ تعالیٰ نے دی، اور اللہ تعالیٰ نے پیسوں میں فراوانی دی، بال بچے دیے، خاندان، ہر چیز عطا کر دی، لیکن اس کا نتیجہ، اس کا ریئیکشن، رد عمل کیا تھا موصوف کے اندر؟ انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، جب اس کو یہ اطلاع ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، آپ کو رسول منتخب کر لیا گیا، تو پہلا جملہ اس نے یہ کہا، وہی جو ابو جہل نے کہا، یہ کیا ہے؟ بنی ہاشم وہ سقایت الحاج بھی ہے، رفادہ بھی ہے، کعبۃ اللہ کی تولیت بھی ہے، نبوت بھی ان کے خاندان میں، سب ان کے خاندان میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی فضیلتیں ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہتا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، عطا کرتا ہے۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ یہ فضیلت عطا کر دے تو پھر انسان کی ڈیوٹی ہو جاتی ہے کہ اس فضیلت کا اعتراف کرے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ کہا کہ ہم پٹے ہوئے ہیں، ہم کو لوگ مار رہے ہیں، فلسطین سے نکال کے پھینک دیا گیا، تابوت سکینت لے کر چلا گیا ہمارا دشمن، ہم کہیں کے نہیں رہ گئے، ہمارے نوجوان بیٹے گرفتار ہو گئے، ہماری بیویاں باندھی بنا دی گئیں، تو حضرت حزقیل سے کہا آپ دعا کریے ہمارے لیے ایک سربراہ ہو اور ان کی نگرانی میں ہم جہاد کریں۔ تو حضرت حزقیل نے کہا تم لوگ جہاد کرنے والے نہیں ہیں، پڑے رہو ایسے۔ کہا نہیں حضرت اب دعا تو کر کے دیکھیے، دعا کر دی، نبی تھے وہ، دعا قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا طالوت ان کے سربراہ ہوں گے۔ کہا طالوت کیسے سربراہ ہو سکتے ہیں؟ انا یؤتی لہ الملک، ان کو امیر کیسے بنا دیا گیا؟ ولم یؤت سعۃ من المال، پیسے والے تو ہے نہیں، یہ غریب ہے۔ جب اللہ مقرر کر رہا ہے سربراہ تو تم کون ہوتے ہو پیسے والے ہیں کہ نہیں ہے، ڈگری ہے کہ نہیں ہے، کار ہے کہ نہیں ہے، یہ دیکھنے اللہ تعالیٰ نے دے دی فضیلت۔ تو حضرت حزقیل نے کہا اب نہ کہو یہ بات، تباہ کر دیے جاؤ گے۔ اب اللہ نے ان کو سربراہ بنا دیا ہے، اور اس سربراہی کی نشانی یہ ہے ایاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، کہ جو تابوت گم ہو گیا نا وہ تابوت آ جائے گا۔ دیکھو ان کی سربراہی کی برکت سے فرشتے اس تابوت کو لے کر آئیں گے، ویسے ہی ہوا کہ فرشتے تابوت کو لے کر آئے، اور پتا چلا کہ حضرت طالوت وہ امیر ہے، امیر حقیقی ہے، ان کی بات ماننی ہی ماننی ہے۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ لہٰذا جب اللہ کا انتخاب ہو گیا اور اللہ نے رسول منتخب کر لیا، اب اطاعت ہی اطاعت ہے،
اب مانگنا ہے، اب خاندانوں کو دیکھنا، دولت کو دیکھنا، گھر کو دیکھنا، بلڈنگ کو دیکھنا، سواریوں کو دیکھنا، یہ سب بیوقوفی ہے۔ لہٰذا فرمایا کہ اس کے سامنے جب یہ حقیقت پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول منتخب ہو چکے، بعثت ہو چکی، تو اس نے کہا پھر بنی مخزوم میں کیا رہ گیا، سب بنی ہاشم میں چلا گیا، میں بات کرتا ہوں، میں جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جو تھا کہ بڑی لمبی تقریر نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جو خلاصہ ہوا کرتا تھا، لب لبا، وہ قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آیتیں تلاوت کر دیا کرتے تھے، بالخصوص جو تازی نازل ہوئی۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے سامنے، ولید بن مغیرہ کے سامنے، یہ تلاوت فرمائی، سورۃ المؤمن یا سورہ غافر، دونوں نام ہیں اس کے، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، گناہوں کو معاف کرنے والا، رحم و کرم کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، مغفرت کرنے والا، اس مولا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے وجہ اتنا متاثر ہوا کہ نکلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے، اور اس کے بعد اس نے قریش میں یہ کہتے ہوئے گھر کا رخ کیا کہ اللہ کے رسول محمد، اس نے کہا محمد جو کلام پیش کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان فیہ لحلاوہ وان علیک لطلاوہ وان اعلاہ مثمر وان ادناہ مغدق، بڑا عجیب و غریب کلام ہے کہ اس میں عجیب شیرنی ہے اور ایک حسن ہے، ایک جمال ہے اس کے اوپر چڑھا ہوا، اور اس کی شاخوں میں پھل بھرے ہوئے ہیں، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہے۔ یہ کہتا ہوں اپنے گھر پر رکھ کر گیا۔ اب ادھر پورے سرداران قریش وہ سب فکر میں پڑ گئے کہ ولید مسلمان ہو گیا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان گیا تو پھر قصہ ختم۔ ابو جہل کو اطلاع ہوئی، ابو جہل نے کہا کہ تم لوگ کیوں گھبراتے ہو، میں تدبیر کرتا ہوں، پریشان مت ہو۔ انہوں نے اپنی ذہانت کا مظاہرہ کیا اور اس کے پاس گئے بڑی بھولی صورت بنا کر، اور اس کے بعد انہوں نے کہا قریش بہت پریشان ہیں۔ کہا کیوں پریشان؟ وہ چندہ کر رہے ہیں، پیسے نہیں جمع ہو رہے۔ کہا چندہ کر رہے ہیں، پیسے کیوں نہیں جمع؟ یہ بہت چندہ دیتا تھا مشرکین کو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، بڑھ چڑھ کر باطل پر، شرک پر جو مال خرچ کرتے ہیں تاکہ قیامت کے دن ان کے لیے حسرت بن کر سامنے آئے، تو یہ بڑا خرچ کیا کرتا تھا۔ تو اب اس کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ چندہ کر رہے ہیں قریش، لیکن پیسے جمع نہیں ہو پا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کیوں، کیا مسئلہ آیا؟ کہا نہیں، وہ آپ کو پیسے دینا چاہ رہے ہیں۔ مجھے؟ میں سب سے امیر قریش کا، مجھے چندہ کر کے بھیج دینا چاہتے ہو؟ کہا ہاں، سنا محمد کے پاس گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو انہوں نے کچھ دے دیا، پیمنٹ کر دیا اور آپ اسلام سے متاثر ہو گئے۔ اس نے کہا بکواس کرتے ہو، جاہلی حمیت اس کی بیدار ہوئی۔ کہا مجھے کسی کی تھوڑی ضرورت ہے، میں کسی سے پیسے ایسے نہیں لینے والا، میں ان سے کوئی متاثر نہیں ہوا، میں ان کی کوئی بات نہیں مان رہا۔ تو پھر اس نے کہا قریش تو کہہ رہے ہیں آپ متاثر ہو گئے۔ کہا چلو ملتا ہوں۔ لہذا اس کو میٹنگ میں لائے۔ میٹنگ میں لانے کے بعد کہا کہ آپ کے تاثر سے، لب و لہجے سے ایسا لگتا تھا آپ متاثر ہو گئے۔ اس نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے، پھر آپ محمد کو کیا کہیں گے؟ کہا آپ ان کو شاعر کہیں گے۔ کہا نہیں، شاعر تو نہیں کہہ سکتے، شاعروں کو میں دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی شاعر ہے برا نہ مانے، اس زمانے کے شاعروں کی بات ہو رہی۔ اس نے کہا میں شاعروں کو دیکھتا ہوں قصیدہ پڑھ کے پیسے مانگتے ہیں، پیسوں کے لیے، لفافے کے لیے شعر و شاعری کرتے ہیں، شاعر نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا اچھا پھر ان کو کاہن کہیں گے، کاہن جوتوشی کرنے والے۔ کہا کاہن نہیں، کاہن بکواس کرتے ہیں، لفاظی میلے کچیلے گندے رہتے ہیں، محمد تو کچھ اور ہیں۔ کہا اچھا جھوٹا کہیے ان کو۔ کہا دنیا نہیں مانے گی، تمہارے بھائی تمہارے ساتھی نہیں مانیں گے، وہ صادق و امین ہے۔ تو تم ذرا مجھے وقت کو سوچنے کے لیے، میں سوچ کے کوئی ایسا لفظ ان کے لیے میں ایجاد کروں گا جو جامع رہے، کام آ جائے۔ لہذا بہت سوچنے کے بعد اس نے کہا ایسا کرتے ہیں، ہم ان کو جادوگر کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں
کہ وہ اپنی جادوگری سے یفرق بین المرء وزوجہ وابنہ، باپ اور بیٹے میں، میاں بیوی میں، بھائی بھائی میں تفرقہ ڈال دیتے ہیں وہ جادو کے ذریعے سے. جادوگر ہیں ان کے قریب نہ جائیں، یہ نام ہم ان کا رکھتے ہیں، یہ ٹائٹل دیتے ہیں. لہذا بڑی اس سے سمجھداری کے ساتھ انہوں نے اس مسئلے کو سالو کیا. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا تمہارا کیا اشار ہوگا ذرا دیکھو. انہو فکر وقدر، اس نے خوب غور و فکر کیا اور اندازے لگائے، اٹکل بچوں کے تیر چلائے. فقتل کیف قدر، مارا جائے کیا سوچا، اس کی حقیقت کیا. ثم قتل کیف قدر، پھر مارا جائے وہ دوبارہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہیں کا نہ رہ جائے، ختم ہو جائے. ثم نظر، بہت دیکھا اس نے مجلس کو غور سے، اور کیا کیا. ثم عبس وبصر، چہرہ سکڑ لیا. تکبر میں جو چہرہ سکڑ لیتے ہیں وہ سکڑ لیا. وبصر، پیشانی پہ بل پڑ گئے اس کے. ثم ادبر واستكبر، پھر پیچھے پلٹا، غرور کیا اور کہا فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، تم یہ کہو کہ یہ ایک جادوگری ہے جو وراثتاً منتقل ہوئی ہے، اوپر سے چلی آ رہی ہے ان کے پاس. ان ھذا نہیں ہے یہ کچھ، وہی نہیں ہے یہ کلام الہی نہیں ہے، قرآن مجید نہیں ہے، بلکہ یہ صرف جادو ہے جو منتقل ہوئی محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم. ان ھذا الا قول البشر، بس یہ انسانی کلام ہے. اور اس کو بلا وجہ قرآن کہنا، اللہ کا کلام کہنا، یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دو نتیجے ہوں گے. ایک تو آخرت میں ہوگا اسلی ہی سقر، جہنم میں ہم اس کو پہنچا دیں گے. وما ادراک ما سقر، جہنم کی آگ کس کو کہتے ہیں، اس کو تم ہلکے میں نہ لو. لا تبقی ولا تذر، کوئی چیز کو وہ چھوڑتی نہیں، جھلسا دیتی ہے، جلا دیتی ہے، خاک میں تبدیل کر دیتی ہے. لواحت للبشر، انسان کی جلد کو، بشر جلد کو جھلسا دیتی ہے. اور جلد کو جب جھلسا دیتی ہے تو پھر دوبارہ جلد دی جاتی ہے، پھر اس کا شعلہ لپکتا ہے، پھر چمڑا جلتا ہے، اسکین جلتی ہے، پھر اسکین دی جاتی ہے. یہی سزا قیامت میں اور جہنم میں انسان کے اوپر مسلط کر دی جاتی ہے. دنیا میں کیا ہوا، دنیا میں یہ ہوا کہ عجیب و غریب صورتحال ہوئی کہ ایک پرانا تیر موصوف کے تلوے میں چھپ گیا. پرانا سا نیزہ پڑا ہوا تھا، اس پہ یہ چڑھ گئے، وہ چھپ گیا. اب وہ پیر میں نیزے کا چبھنا تھا، کیلے کا چبھنا تھا، ان کا دماغ پک گیا، مر گئے اسی میں، ختم، سڑ گیا جسم، قصہ ختم ہو گیا. اور اللہ کا کرنا یہ کہ سب سے بڑے اسلام کے دشمن تھے، انہی کو بیٹے کو سب سے بڑے اسلام کے خادم بنا دیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ. انہی کے فرزند حضرت خالد بن ولید سب سے بڑے اسلام کے خادم بن گئے. فتوحات پہ فتوحات ان کے ہاتھوں چلی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، خوب سونا پہنے ہوئے تھے. دور جاہلیت کی رسمیں تھی نا، گلے میں بھی سونا، کنگن، خوب سونا پہنے. تو اسلام نے مردوں پر زیور بھی حرام کیا، سونا بھی حرام کیا. دونوں چیزیں حرام ہے، یاد رکھیے. سونا بھی حرام ہے اور آرٹیفیشل چیزوں کا زیور پہننا یہ بھی حرام ہے. جو ہمارے لڑکے چین میں ڈال لیتے ہیں، ہاتھ میں کڑے ڈال لیتے ہیں، حرام ہے، حرام ہے. اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو کہتے کہ تم نے اپنے ہاتھ میں آگ ڈال رکھی ہے. اترواتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دور جاہلیت کی، یہ مشرکوں کی دین ہے جو ہم اختیار کر رہے ہیں. لہذا خوب زیور پہن کے حضرت خالد بن ولید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. کہا اللہ کے رسول میں مسلمان ہو رہا ہوں. مسجد نبوی میں کہا اللہ اسلام قبول کرے، کلمہ پڑھا دیا. کنگن نکال کے کہا اسلام کی خدمت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں رکھا. گلے سے ہار نکال کے کہا یہ اسلام کے لیے. اس کے بعد پیٹھ سے تلوار نکال کے دی اور کہا یہ بھی اسلام کے. حضور نے کہا یہ اپنے پاس رکھو، یہ اپنے پاس رکھو. انت سیف من سیوف اللہ، وہ خالد سیف اللہ ہو گئے، اللہ کی تلوار. کہ تم اللہ کی تلوار ہو، تم تلوار اپنے پاس رکھو، اب تم کو اسلام کی خدمت انجام دینی ہے. تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید آپ کا نام ہے، خالد سیف اللہ آپ کا ٹائٹل ہے، لقب ہے. جب وفات ہونے لگی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتنی جگہ لڑا میں اسلام کے لیے، میرا جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس پہ زخم نہ لگا ہو، لیکن موت دیکھو میری بستر پہ آ رہی ہے، شہید نہیں ہو سکا. حسرت، بڑی حسرت.
تو ایک صحابی عیادت کے لیے آئے ہوئے تھے، وہ بڑے عارف تھے، عارفانہ مزاج تھا. انہوں نے کہا کہ خالد تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ بھول رہے ہو. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ خالد اللہ کے رسول نے تم سے کہا تھا انت سیف من سیوف اللہ، تم اللہ کی تلوار ہو. اللہ کی تلوار ٹوٹتی یہ ممکن نہیں. اگر تم شہید ہوئے تو اللہ کی تلوار ٹوٹ جاتی نا جنگ میں. اللہ کی تلوار کیسے ٹوٹتی؟ اللہ کا فیصلہ تھا. ہر جنگ میں تم فاتح رہے، ہر جنگ میں اللہ کی تلوار محفوظ رہی. یہ اللہ کی مشیت ہے، حکمت ہے. تو یہ شخص ولید بن مغیرہ جو سب سے بڑا اسلام کا دشمن تھا، اللہ کا کرنا دیکھیے کہ اسی کی نسل میں اسلام کے خادم اور بھی 2 صاحبزادوں نے اسلام قبول کیا. حضرت ہشام بن ولید نے بھی اسلام قبول کیا، اور ایک الولید بن ولید ہے ان کا نام، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ مخالفتیں، یہ ذہانتوں کا مظاہرہ، سمجھداری، غرور و تکبر اور یہ سینہ کھلا کھلا کے اسلام کی دشمنی کے لیے مظاہرے تمہاری نسل میں انشاءاللہ مسلمان پیدا ہوں گے. تمہارے گھروں سے اسلام نکلے گا. باہر بیرون میں کیا اسلام کو ختم کرو گے، اندرون سے اسلام نکلے گا. لہذا فرمایا دیکھو جو مخالفت کر رہا ہے وہ تو جہنم میں چھوڑ دیا جائے گا، اور جو جہنم میں جب جائے گا نکل نہیں پائے گا. علیہ 19 اس پر نگہبان ہے. 19 کہتے 19 کو داروغہ جو جہنم کو کنٹرول کر رہے ہیں 19. اب یہ 19 کا لفظ آیا تو ابو جہل نے کہا 19 تو ہم لوگ تو 150 رہیں گے جہنم میں، تو سب مل کے ہم لوگ تو ان کو مغلوب کر ہی لیں گے، کنٹرول میں کر لیں گے. تو اس میں ایک تھے رکانہ، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا. وہ حضرت رکانہ کہنے لگے کہ 10 سے تو میں مقابلہ کر لے سکتا ہوں، 9 کو تم لوگ دیکھ لینا. بعد میں انہوں نے حضور سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ میرے سے کشتی لڑیں گے؟ میں اگر آپ کو پچھاڑ دیا تو پھر اس کے معنی میں سچ پر ہوں، آپ نے مجھے پچھاڑ دیا تو پھر اس کے معنی آپ حق پر ہے. ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کشتی لڑنے کے لیے آئے ہیں، سوچیے کشتی لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے کہا ہاں لڑوں گا. پچھاڑ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور انہوں نے اسلام قبول کیا، پھر مسلمان ہوئے حضرت رکانہ. تو اس موقع پہ ابھی وہ شروع کی بات ہے، مسلمان نہیں تھے، کہنے لگے کہ میں 10 کو سنبھال لوں گا، 9 کو تم لوگ دیکھ لینا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے وقوفو وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ. یہ آگ کے داروغہ فرشتے ہیں. فرشتوں کا کیا عالم ہے؟ فرشتوں کا عالم یہ ہے کہ حضرت جبرائیل کے 600 پر ہے، ان 600 پروں میں سے ایک پر اس کے ایک کنارے پر قوم لوط کی بستی کو اٹھایا، صدوم کو، اور آسمانوں تک لے جا کر اس کو پلٹ کے پھینک دیا. کچھ نہیں کر سکے وہ لوگ. وہ فرشتے ہوتے ہیں، بہت ہی عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کے وہ مخلوق ہوتے ہیں. ان کی طاقت، ان کی عبادت، ان کا نور کسی کا تم تحمل نہیں کر سکتے. وما جعلنا عدتهم، ہم نے جو فگر بتایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عدتهم، جو ان کی گنتی بتائی گئی کہ 19 ہوں گے، الا فتنة للذین کفروا، یہ اہل کفر کے لیے ایک امتحان ہے. عالم غیب کی چیزوں کو عالم موجود پر تم قیاس نہ کیا کرو. یہ سب سے بڑی نادانی ہوتی ہے، کیونکہ چونکہ ہمارے الفاظ میں سمجھایا جاتا ہے غیب کی باتوں کو، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ہی دنیا کی طرح وہ چیزیں ہوں گی. نہیں، وہ اپنی حقیقتیں ہوتی ہیں. ارشاد فرمایا کہ متشابہات میں سے اس پہ ایمان قبول کرو. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، اور یہ اس لیے ہے کہ اوتوا الکتاب کو، جن کو کتاب دی گئی، ان کو ایک یقین آ جائے کہ ان کے پچھلی کتابوں میں بھی یہ فگر بتایا گیا، تو ان کو اطمینان ہو کہ واقعی اللہ کا کلام ہے. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہو کہ یہ فرشتے جو فگر میں 19 ہے، طاقت میں کیسے ہیں ہم نہیں بتا سکتے. ان کی طاقت کیسی، ان کی توانائی، ان کی قد و قامت، جسامت، کیا کیا چیزیں ہیں واللہ عالم، وہ ہم کہاں بتا سکتے اپنے الفاظ میں. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور تاکہ اس لیے بھی کہ اہل کتاب بھی مومن بھی شک و شبہ میں مبتلا نہ ہو. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، رہے وہ جن کے دلوں میں مرض ہے، روگ ہے، شک و شبہ کا، یقین کی کیفیت نہیں ہے، ایمان جاگزی نہیں ہوا.
والکافرون اور کافر منکرین یہ دونوں کیا کہیں گے؟ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس بات سے اللہ تعالیٰ کے کیا مشیت پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے کہ دیکھو یہ اللہ کے مقرر کردہ فرشتے ہیں، ان کی غیر معمولی طاقت ہے، اور یہ 19 ہے، اور 19 میں ان کے پھر کتنے، ان کے ماتحتی میں کتنے ہوں گے پتہ نہیں، واللہ عالم کیا کیا ہوگا عالم غیب میں، لہذا تم اس کو مذاق نہ بناؤ۔ کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہدایت کے لیے شرط ہے عاجزی، بندگی، فروتنی، رونا اللہ کے دربار میں، بھیک مانگنا ہدایت کی، تب ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ فری نہیں بانٹتا۔ ہدایت کی قیمت کیا ہے؟ انسان کے دل میں تڑپ ہونی چاہیے، اسی لیے کہا ہر نماز میں پڑھو اہدنا الصراط المستقیم۔ ہو سکتا تم بن گئے ہو اللہ کے ولی اللہ ہونے کے باوجود نماز میں تم کو پڑھنا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم کی ہدایت آپ دیتے رہیے۔ کسی دن آپ نے توفیق روک دی، چھین لی، تو میں کہیں کا نہیں رہ گیا، تباہ و برباد ہو جاؤ گا۔ یہ بندگی جب تک ہوتی ہے اللہ کی جانب سے ہدایت ملتی ہے۔ بے نیازی جب ہوتی ہے، غرور، تکبر، میں پن، میں سب کچھ ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور اللہ کے لشکر سے سوائے اللہ تعالیٰ کی کوئی واقف نہیں۔ یہ فرشتے اللہ کا لشکر ہے، اور اللہ کے لشکر کے 19 بہت ہے، ایک کافی ہوگا تم کو تباہ کرنے کے لیے۔ اللہ کا لشکر کیسا ہے وہ تم نہیں جانتے، اللہ کا لشکر کیا کیا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنود لم تروہا، تمہاری نگاہیں نہیں دیکھ پاتی ہے اللہ کا لشکر۔ اللہ کا لشکر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کا لشکر پتھر بن کر نازل ہوا، پتھروں کی بارش ہو گئی۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کا لشکر پانی بن کر نازل ہوا، قوموں کی نیا ڈبو دی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے مخالفین ختم ہو گئے، فرعون ختم ہو گیا پانی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کا لشکر، اللہ تعالیٰ کا لشکر کبھی کبھی ہوائیں ہیں، قومیں سمود قومیں آپ تباہ کر دی گئی، کہیں کہنے رہ گئے، قصے پارینہ بن گئے۔ اللہ تعالیٰ کا لشکر ابابیل بن کر آئے، پرندے ختم کر دیا انہوں نے اللہ کے گھر کے دشمنوں کو۔ اللہ تعالیٰ کا لشکر وہ فضائیں، وہ ہوائیں، وہ بہار کی ہوائیں آئیں جو آج مدینہ منورہ میں چلتی ہے تو ہم فرحت محسوس کرتے ہیں، لیکن مشرکین مکہ کی جڑوں کو اکھاڑ دیا۔ اللہ کا لشکر تم نہیں جانتے ہو، اللہ کا لشکر فرشتے ہیں، اللہ کا لشکر فضائیں ہیں، ہوائیں ہیں، پانی ہے، اللہ کا لشکر بیکٹیریا ہے، اللہ کا لشکر وائرس ہے، کیا کیا ہے اللہ کا لشکر، کس کس سے وہ کام لے لے، ایک کیڑا، ایک مچھر، کسی سے کام لے کے تم کو برباد کر دے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ، سمجھدار جو ہوتے ہیں ان کے لیے نصیحت کا سامان ہے۔ یہ سب کچھ جو تذکرہ اللہ کی آیتیں اور یہ اللہ کے لشکر کا تذکرہ اور یہ جہنم کا تذکرہ اور یہ 19 فرشتوں کا تذکرہ، وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ، سب تمہارے لیے نصیحت کے لیے، سمجھنے کے لیے، عبرت کے لیے۔ اگر اس کو دل لگی مذاق کا موضوع بناؤ گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دونوں راستوں پر چلنے والے کا کیا حشر ہوگا، نیکیوں کا راستہ، مخالفت کا راستہ، اس کی تفصیل آگے کیا ہے تو میں آ رہی ہے انشاءاللہ ان اتوارات کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔